لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے رکوع میں تذکرہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ضرور قائم ہوگی، کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو حساب و کتاب پھر کیسے ہوگا انسانوں کا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ بیان کر دے ان باتوں کو جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے رکوع میں تھا، لیکن صحابہ کرام پر چونکہ مسلسل مصائب آ رہے تھے، مشرکین کی طرف سے ہٹ دھرمیاں تھیں، تو انہیں اس بات میں بھی تسلی کی ضرورت تھی کہ ایک تو مشرکین مکہ کے طعنے ہیں جن کا قرآن جا بجا جواب دے رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ان کی ہدایت نہیں ہے، اللہ چاہتا تو سب کو خود سے ہدایت دے دیتا۔ لیکن کچھ تکلیفیں وہ تھیں جو ان کو جسمانی طور پہ دی جا رہی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ تو یہ مکہ میں وہ اذیتیں تھیں جو جسمانی اذیتیں تھیں۔ تو اب آگے جسمانی اذیتوں کے بارے میں اللہ نے تسلی دی ہے کہ جن لوگوں کو جسمانی اذیتیں دی جا رہی تھیں شدید، اور ان کو پھر ہجرت کے لیے حکم دیا گیا، تو یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی ان کے لیے، اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسری طرف ہجرت کرنا۔ اور یہاں ہجرت سے مراد ہے حبشہ کی ہجرت، کیونکہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس وقت تک مدینہ میں ہجرت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور صحابہ نے ہجرت مدینہ کی طرف نہیں کی تھی۔ تو حبشہ میں، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، نجاشی کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے نجاشی کے دربار میں بڑی زبردست تقریر کی تھی، پھر سورہ مریم کی تلاوت کی جس سے نجاشی رو پڑا۔ تو انہیں حکم دیا گیا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، کیونکہ مدینہ میں ایک مسلمانوں کی ایک مضبوط ریاست بن چکی تھی۔ تو ان صحابہ کے لیے بھی اللہ نے تسلی کی آیتیں نازل کی کہ جو حبشہ کی طرف، نجاشی بادشاہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ میں، یعنی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، یعنی جسمانی طور پر ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کے مال چھین لیے گئے، تو اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ تو حبشہ کی طرف گئے، وہ تو حبشہ بھی غیر مسلم ریاست تھی، ٹھیک ہے نجاشی نے عیسائی بادشاہ تھا، بہت اچھا سلوک کیا، لیکن اپنا ملک اور اپنے رشتہ دار، اپنے ریلیٹیو اور یہ سب تو چھوٹ گئے نا ان سے۔ تو قرآن ان کو تسلی دے رہا ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وہ تسلی رکھیں ہم ضرور بالضرور دنیا میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، یعنی عنقریب دنیا میں بھی تمہارے لیے کسی اسٹیبل جگہ پہ جو تمہاری ہی ریاست ہو، تمہارا ہی ملک ہو، اس میں تمہیں ٹھہرنے کی ایک جگہ دیں گے، اور اس سے مراد ہے مدینہ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو مکہ میں تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن مدینہ والوں کے دل نرم تھے۔ مدینہ سے مختلف وفود آتے، جب مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ بھئی مکہ میں اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ تفتیش کے لیے آنا شروع ہوئے، اور آتے اور آپ سے ملتے اور آپ کے معجزے دیکھتے اور آپ کی تعلیمات سن کے اسلام قبول کرتے اور آپ سے بیعت ہونا شروع ہو گئے، اور مدینہ میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، بہت سے تو جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور پھر مدینہ ایک ایسی جگہ بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، ایسی سوٹیبل جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت کی اور آپ کا شاندار استقبال ہوا، آپ مدینہ کے امیر ٹھہرے، آپ ہی مدینہ کے بادشاہ بھی آپ ٹھہرے، مدینہ کے جو امیر تھے، جنگی کمانڈر تھے، قاضی تھے، تمام عہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے وہاں پہ، اور اہل اسلام کی وہاں عزت ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ جو وفد تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر طیار کا، یہ لوگ پھر مدینہ چلے گئے۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ اس طرح پورا کیا کہ ان کو ایک مضبوط ٹھکانہ دے دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ تو دنیا میں ہم تمہیں اجر دیں گے کہ مدینہ میں اچھا ٹھکانہ دے دیا، لیکن آخرت کا اجر تو اس سے بھی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ یعنی کافر لوگ بھی یہ باتیں جان لیں کہ تم جن پر ظلم کر رہے ہو انجام انہی کا اچھا ہونے والا ہے۔ تو جن کا اچھا انجام ہوا، جنہوں نے ہجرت کی، تو ان کے لیے آخرت کا انجام اچھا کیوں ہے، اس کی اللہ آگے وجہ بیان کر رہے ہیں۔ الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ انہوں نے اپنے رب پر یہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آیا کہ بھئی مکہ چھوڑ دو، یہاں دین پر چلنا ممکن نہیں ہے، تو کتنے تحفظات تھے، پتہ نہیں یہ غیر کنٹری میں جا رہے ہیں، نجاشی عیسائی بادشاہ ہے،
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سن کے اور ہی سیخ پانا ہو جائے, ہمیں قتل نہ کر دے. لیکن اب کوئی آپشن ہی نہیں تھا نا. تو جب انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کم نقصان کس میں ہے. ایک جگہ نقصان یقینی ہے, یعنی دو اصول اختیار ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ دو نقصانوں میں سے کم نقصان کس میں ہے. نمبر 2 یقینی کس میں ہے اور غیر یقینی کس میں. تو مکہ میں رہتے ہوئے زیادہ نقصان کا خطرہ بھی تھا اور وہ نقصان بھی یقینی تھا. حبشہ جانے میں ایک تو نقصان بھی کم ہونے کا خطرہ تھا اور اس کا بھی امکان تھا کہ وہ کم نقصان بھی نہ ہو, مکمل پناہ دے دے آپ کو, کیونکہ نجاشی کے حالات جو ان کے سامنے آئے وہ تعریفیں آئی تھی کہ وہ نرم دل بادشاہ ہے. تو ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ پہ توکل کریں, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو ان حضرات نے ایسا نہیں کیا کہ ان حالات میں کفر کی طرف چلے گئے, بلکہ اپنا فیوچر اللہ کے حوالے کیا کہ کوئی بات نہیں, ہم اللہ کے لیے قربانی دیں گے, اپنے دین سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے. اسی کو اللہ نے توکل سے تعبیر کیا, یعنی اللہ پر اعتماد کہ رزق دینے والی ذات, ٹھکانہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. تو صبر بھی کیا اور اللہ پر توکل اور اعتماد بھی کیا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے صحابہ کو تسلی دی. دوبارہ اللہ مشرکین مکہ کی طرف آتے ہیں, کیونکہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے, ہجرتیں بھی ہو رہی ہیں, مناظرے بھی ہو رہے ہیں, تسلیاں بھی ایک ہی ٹائم پہ نازل ہو رہی ہیں. سارے کام اس زمانے میں ایک ہی وقت میں ہو رہے تھے. تو اللہ مشرکین مکہ کو کہتا ہے کہ تم بار بار یہ دعویٰ کرتے ہو کہ انسان کیسے پیغمبر بن گیا, تو تم چونکہ اہل کتاب نہیں ہو, تم میں 2000 سال پہلے ایک پیغمبر آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام, ان کی تعلیمات محو ہو چکی ہیں, اس لیے تمہیں یہ چیز اچنبھے کی لگ رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو کیسے اپنا نائب بنا دیا, یعنی نبوت رسالت میں, پیغام پہنچانے میں, تو کیسے اللہ نے بنا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا, اے نبی ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کے بھیجا, یعنی ان کو یہ بات بتا دیں. نوحی الیہم, پھر ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر, تو اے اہل مکہ تم اہل علم سے پوچھ لو. یعنی اگر تمہیں مسلمانوں کی یا پیغمبر کی بات پر یقین نہیں آتا تو اور بھی تو دوسرے اہل علم ہیں نا جو نیوٹرل ہیں, یعنی اہل کتاب جن کو یہودی اور عیسائی کہا جاتا ہے. وہ تو مسلم نہیں ہے لیکن ان کے پاس علم ہے, وہ نصیحت والے لوگ ہیں, ان کے پاس تورات ہے, وہ ہسٹری کا علم جانتے ہیں. ان سے جا کے پوچھو ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. مشرکین مکہ کے پاس تو نالج ہی نہیں تھی, وہ تو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. یہود و نصارہ تو پھر بھی بہت ساری نالج رکھتے تھے. تو جا کے ان نیوٹرل لوگوں سے پوچھو جن کے پاس نالج ہے, وہ تمہیں بتائیں گے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سارے بشر ہی تھے, سارے مرد ہی تھے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی فرشتے کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیج دیا ہو. تو ان سے جا کے پوچھو. بالبیناتی, ہاں وہ پیغمبر معجزوں کے ساتھ آئے ہیں, واضح دلائل کے ساتھ. والزبر, اور ان کے پاس آسمانی صحیفے بھی ہوتے تھے, تعلیمات بھی ہوتی تھیں. تو جیسے بہت سارے پیغمبر پہلے آئے ہیں تو تمہیں اہل کتاب یہود و نصارہ بتائیں گے کہ بھئی یہ پہلے آتے رہے, کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. وانزلنا الیک الذکر, تو اے نبی اسی طرح ہم نے بھی آپ پر اس نصیحت کو نازل کیا, یعنی قرآن کو نازل کیا. لتبین للناس, اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کریں, آپ لوگوں کو کھول کے بیان کر دیں. ما نزل الیہم, کہ ان پر کیا نازل ہو رہا ہے. ولعلہم یتفکرون, اور تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں, یعنی ان آیتوں میں بھی غور کریں جو نبی ایکسپلین کر رہے ہیں, اور انجام پہ بھی غور کریں کہ اگر ہم نے ان پر عمل نہیں کیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا. تو ان دونوں چیزوں میں غور کریں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا, وہ ساعت, وہ گھڑی کب آئے گی. قل انما علمها عند ربی, اے نبی تم فرما دو کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے, یعنی مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی, اس کا علم میرے رب کے ساتھ خاص ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو, اور قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی. اب یہ بالکل واضح ہے کہ قیامت کب آنی ہے یہ پیغمبر کو بھی نہیں بتایا گیا. قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں, اور جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, حدیث جبرائیل, جو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور جب قیامت کے بارے میں سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جو شخص سوال پوچھ رہا ہے, جس شخص سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا.
تو پھر انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں بتا دیں. تو نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتائیں. ثقلت فی السماوات والارض، یہ بہت بھاری حادثہ ہے جو آسمانوں اور زمین پر ہونے والا ہے، یعنی قیامت کا دن. اس سے بڑا تو کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا نا. ہم تو حادثہ کہتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ کو، کسی دھماکے ہو جانے کو، ایک روٹین سے ہٹ کے ہو جانے والی چیز حادثہ ہے. تو کائنات کا سب سے بڑا جو حادثہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کی موت ہو جائے گی، اور وہ قیامت کا دن ہے. لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک. ایک تو وہ قیامت ہے جو ہر انسان پہ آنی ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. ایک بڑی قیامت ہے جو پوری کائنات کے اوپر آنی ہے، وہ بھی اچانک ہی آئے گی. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، جتنے اہل ایمان ہیں ان کی روح قبض ہو جائے گی اور دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے. پھر وہ خوب نافرمانیاں کریں گے. پھر اچانک ایک دن اپنے اپنے کاموں میں لوگ لگے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہو جائے گا کہ سور پھونک دے، بس اب فیصلہ ہو جائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی یہ آپ سے یوں سوال کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ اس معاملے میں خوب تحقیق کر چکے ہیں. جب آپ کو ہم نے علم نہیں دیا گیا، آپ کو نہیں ہم نے بتایا، تو اب جو آپ کے مخالفین آپ سے بار بار یہ بات پوچھ رہے ہیں تو آپ بتا دیں کہ میرا کام تو صرف ڈر سنانا ہے، مجھے نہیں پتا قیامت کب قائم ہونی ہے. قل انما علمها عند اللہ، اے نبی تم فرما دو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اکثریت حق سے غافل. اکثر کیا مسلمانوں کا یہ حال ہے. یعنی پوری جو کتاب لکھی ہے انہوں نے جال حق، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے علم غیب والے چیپٹر میں ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کو ہر چیز کا علم دیا گیا، تو قیامت کا انہوں نے کہا ہاں جی قیامت کا بھی دیا گیا. یہ ساری آیات انہوں نے اعتراض میں لکھی ہیں. انہوں نے کہا جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ کا محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کا علم نہ دے. اے دیکھ لو، یعنی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کرسچنز کہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ بغیر باپ کے پیدا ہو اور اللہ کا محبوب ہو اور اللہ اسے بیٹا نہ بنائے. یہ وہی ہے نا، کولوں گلا. اب اللہ تعالیٰ بار بار ایک آیت کے اندر کس لیول پہ اتر رہا ہے کہ اے نبی تم سے یوں سوال کر رہے ہیں جس طرح تم نے تحقیق کر لی ہے، تم کہہ دو کہ میں ڈر سنانے والا ہوں. پھر دوبارہ یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ جب چاہے گا اسے ظاہر کر دے گا. اب اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ سپوز رسول اللہ کوئی سن بھی بتا دے، اس میں سے نکلے گا کیا؟ کیونکہ ہر شخص کی موت کا وقت تو الگ ہے. مجھے تو تب فائدہ ہے جب مجھے میری موت کا وقت بتایا جائے تاکہ میں اپنی لائف پلان کر لوں، اور وہ بھی ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ مرتے دم تک تمہاری صحت بھی اس قابل رہے گی کہ تم اپنے معاملات کو ریوزٹ کر سکتے ہو. اس کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.